اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو کرنے کا آسان اور پریکٹیکل طریقہ۔ سجدہ سہو کن چیزوں کی وجہ سے انسان پر واجب ہو جاتا ہے، اور سجدہ سہو کے حوالے سے چند ضروری احکام آج کی اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں۔ مومنین، ہم پہلے بھی سجدہ سہو پر ویڈیوز بنا چکے ہیں، لیکن ہم نے ضرورت محسوس کی مومنین کے سوالات کو دیکھتے ہوئے اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یا تو سجدہ سہو ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ سجدہ سہو ہوتا کیا ہے۔ نمبر دو، اگر کسی کو معلوم بھی ہے تو وہ مکمل احکام سے ناآشنا ہے۔ لہذا آج کی اس ویڈیو کو میں التماس کرتا ہوں کہ پورا دیکھیں تاکہ سجدہ سہو کا مکمل تعارف اور مکمل طریقہ اور جو واجب احکام اس موضوع کے حوالے سے جاننا ضروری ہے وہ آپ کو معلوم ہو سکے۔ مومنین، سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ سجدہ سہو 5 چیزوں کی وجہ سے انسان پر واجب ہو جاتا ہے۔ پہلے ان 5 چیزوں کو سمجھیں، ان پر غور کریں، اور پھر آخر پہ آپ کو بتاتے ہیں کہ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ مومنین، سب سے پہلے اگر آپ کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے وقت آپ تشہد بھول جاتے ہیں، تو مثال کے طور پہ یہاں میں تفصیلی طور پہ آپ کو یہ بات بتاؤں گا کیونکہ مومنین کو سمجھ نہیں آتی، اور پھر بعد میں اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ویڈیو لمبی کر دیتے ہیں، آپ ویڈیو کو بہت بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ لہذا یہ مسائل سیکھنے ضروری ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ نے سنا ہوا ہے کہ تشہد بھول جائے۔ اب مومنین، آپ کو یہاں پہ ایک بات معلوم ہونی چاہیے۔ آپ فار ایگزامپل 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں ہیں اور تشہد بھول جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں آپ کا فریضہ کیا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، تشہد دوبارہ پڑھیں اور پھر باقی تیسری اور چوتھی رکعت کو انجام دیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ سہو کرنا ہے۔ تشہد کا بھول جانا کب صادق آتا ہے؟ فار ایگزامپل آپ جب تشہد بھول جاتے ہیں، تیسری رکعت میں آ کر آپ رکوع میں آ جاتے ہیں، پھر آپ واپس نہیں آ سکتے، یعنی اگر آپ رکوع میں آ گئے ہیں تو آپ رکوع سے واپس نہیں آ سکتے، اس لیے آپ نماز کے بعد سجدہ سہو کو بجا لائیں گے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ تشہد بھول جائیں۔ اگر آپ کو کہیں کوئی بات سمجھ نہ آئے، کمنٹ کے اندر لازمی پوچھا کریں، ہم آپ کے سوالوں کا فوراً جواب دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ نمبر 2، 4 رکعتی نماز ہے، جیسے ظہر، عصر یا عشاء۔ 4 رکعتی نماز پڑھتے وقت دوسرے سجدے کے دوران آپ کو شک ہو جائے کہ آیا میں نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 5 رکعتیں پڑھی ہیں، تو آپ نماز کے فوراً بعد سجدہ سہو بجا لائیں گے۔ نمبر 3، نماز کے دوران بھول کر انسان کوئی چیز زیادہ کر دے یا کوئی چیز کمی کر دے، تو انسان نماز کے فوراً بعد سجدہ سہو بجا لائے گا۔ یہ تیسری صورت ہے۔ اگر اب یہاں بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں، وہ جو اضافہ اور کمی ہے اگر وہ واجبات میں ہوگی تو پھر آپ سجدہ سہو کریں گے، اگر وہ رکن کے اندر ہو جائے، وہ 5 رکن میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ 5 رکن کون سے ہیں۔ اگر آپ بھول کر یا جان بوجھ کر ان 5 ارکان میں سے کسی ایک رکن میں کمی کر دیں یا اضافہ کر دیں، آپ کی نماز فوراً باطل ہو جائے گی۔ جی ہاں۔ نمبر 4، نماز کے دوران بھولے سے آپ کوئی بات کر دیتے ہیں، کوئی ایسا لفظ نکال دیتے ہیں، تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی، نماز کے فوراً بعد آپ نے سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ نمبر 5، جہاں پر سلام نہیں پڑھنا آپ وہاں سلام پڑھ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں آپ نے تشہد پڑھا اور تشہد کے ساتھ ہی سلام شروع کر دیا، پھر آپ کو یاد آ گیا کہ یہاں پر سلام تو نہیں پڑھنا تھا، پھر یہ نہیں کہ آپ کی نماز باطل ہے، آپ کھڑے ہوں گے، تیسری چوتھی رکعت کو بجا لائیں گے،
اور نماز کے فوراً بعد آپ نے سجدہ سہو کو بجا لانا ہے، جو دو طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ لازم ان مسائل کو سمجھیں، اپنی نمازوں کو باطل ہونے سے بچائیں، اور جو بھی سوال ہو، کوئی آپ کو نماز کے دوران شک ہو جائے، جو بھی ایشو ہو، فوراً ہمیں کمنٹ کے اندر پوچھیں، ہم آپ کے سوالوں کا فوراً جواب دیں گے۔ اب چلتے ہیں کہ وہ 5 ارکان کون سے ہیں۔ اگر ان 5 ارکان میں سے کوئی ایک چیز کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے، آپ کی نماز باطل ہے، سجدہ سہو کرنا نہیں ہوگا، آپ کو نماز سرے سے دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ نمبر 1، نیت اور تکبیرۃ الاحرام۔ نیت رکن میں شامل ہے۔ اگر کوئی بندہ نیت نہیں کرتا، یا جان بوجھ کر نیت غلط کرتا ہے، یا بھول کر نیت غلط کرتا ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نمبر 2، تکبیرۃ الاحرام، یہ بھی نماز کا رکن ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے یا صحیح نہیں کرتے تو آپ کی نماز باطل ہے، یا کمی کر دیتے ہیں یا اضافہ کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، رکوع کرنا۔ اگر کوئی انسان رکوع بھول جائے یا رکوع میں اضافہ کر دے تو نماز اس کی باطل ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ نمبر 4، قیام متصل با رکوع۔ اس پر ہم ویڈیو بنا چکے ہیں کہ قیام متصل با رکوع کیا ہوتا ہے، ہماری پلے لسٹ موجود ہے جس کا نام ہے عبادات کے پریکٹیکل طریقے، وہاں آپ کو یہ ویڈیوز مل جائیں گی۔ نمبر 5، ایک رکعت کے 2 سجدے۔ اگر آپ ان میں کمی کر دیں یا اضافہ کر دیں، آپ کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کسی واجب میں کمی ہو گئی یا اضافہ ہو گیا یا بھول گئے تو آپ سجدہ سہو کریں گے، جو طریقہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ آپ قبلہ رخ بیٹھے ہیں، آپ نے نماز ختم کی، مثال کے طور پہ آپ تشہد بھول گئے، اب آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو نماز کو باطل کرتا ہو، یعنی دائیں بائیں نہیں دیکھنا، کسی سے مصافحہ نہیں کرنا، کسی سے بات نہیں کرنی۔ اگر آپ کی ریح خارج ہو جائے، وضو باطل ہو جائے، تو یہ وضو کر کے آپ نے سجدہ سہو کو بجا لانا ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے آپ کا وضو اور نماز باطل ہوتی ہو۔ آپ نیت کریں گے، زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، آپ نیت کریں گے کہ تشہد کی وجہ سے میں 2 سجدہ سہو بجا لا رہا ہوں، واجب قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر تکبیر کہہ کر آپ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے کے اندر جو مستحب ہے کہ یہ ذکر پڑھا جائے وہ ہے بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، یہ مستحب ہے۔ لیکن آپ سبحان ربی العلی و بحمدہ یہ ذکر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو طریقہ کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو بخوبی یہ طریقہ سمجھ آ جائے۔ تشہد کی بھول جانے کی وجہ سے نیت کریں گے، اللہ اکبر، بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ و باللہ السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل علی محمد وآل محمد، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سجدہ سہو کے طریقے کو بجا لانے سے جو تشہد آپ بھول گئے ہیں یا کسی چیز میں آپ نے اضافہ کر دیا ہے، وہ کمی وہ اضافہ پورا ہو جائے گا اور آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ میں بار بار اصرار کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اگر بات سمجھ نہیں آتی یا کوئی بھی آپ کا سوال ہے اس موضوع کے حوالے سے تو کمنٹ سیکشن کے اندر لازمی پوچھیں، ہم آپ کے سوالوں کا فوراً جواب دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ دعا ہے کہ خلاق عالم حقیقی معنوں میں علوم اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔